برسوں پہلے چین میں احمد نام کا ایک شخص رہتا تھا جو ریشم سازی کا ماہر تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے معاذ کے ساتھ ندی کے کنارے ایک پرامن گاؤں میں رہتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں معاذ نے کوئی ہنر سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور اپنے دن نیلے پرندے پکڑنے میں گزارے۔ وہ ان کے گانے اور چہچہاہٹ کو پسند کرتا تھا، انہیں پنجروں میں بند کر کے ان کی دھنوں سے مسحور ہوتا تھا۔ اگرچہ احمد اور اس کی بیوی اکثر معاذ کو ایک قابل قدر کام کرنے کا مشورہ دیتے تھے، لیکن ان کے مشورے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ان کے اکلوتے بچے کے طور پر انہوں نے بہت سخت ہونے سے گریز کیا، جس کی وجہ سے معاذ کافی خراب ہو گیا۔ ہر صبح وہ انہیں دریا کے کنارے لے جاتا، پنجرے کو درخت کی شاخ پر لٹکا کر اپنے پرندوں کو خوشی سے چہچہاتے دیکھتا۔ ایک اچھے دن جیسے ہی دریا کا کنارہ کھلا، معاذ نے دریا کے کنارے پکنک کا فیصلہ کیا۔ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس اور اپنے پسندیدہ پرندے کو لے کر، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ آسمان سے اترا ہے، خوبصورتی سے سجے ہوئے پنجرے میں اس نے پرندے کے دلکش گیت سے پرسکون ہے کر بہت دور تک سفر کیا۔ آخر کار ایک پرسکون جنگل میں آرام کرتے ہوئے اس نے اپنی ناف سے شدید درد محسوس کیا، اذیت میں چیختے ہوئے بچاؤ کی امید، لیکن آخر کار بے ہوش ہو گیا۔ قاسم نامی بڑئی نے اپنے اوزار اٹھائے معاذ کو ٹھوکر ماری۔ بے حرکت جسم اور پرفتن پرندے کا مشاہدہ کرتے ہوئے قاسم کی لالچ نے یہ سوچا کہ شاید پنجرے کی بہت بڑی قیمت ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے لینے کی کوشش کی تو معاذ جاگ اٹھا اور چلایا۔ اپنی چوری کے انجام سے خوفزدہ ہو کر قاسم نے اپنی چھینی کو ہتھیار دے دیا۔ گھبراہٹ کے ایک لمحے میں اس نے معاذ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ قاسم نے معاذ کا سامان چھپا لیا، جرم اس کے ضمیر میں تازہ ہوا اور پرندہ بیچنے کے لیے بھاگ گیا۔ اس نے ساجد نامی ایک امیر تاجر کو پایا جو نیلے پرندوں کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے اچھی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کرتا تھا۔ قاسم نے اپنے آپ کو بوجھ اور ثبوتوں سے نجات دلائی اور اپنی نئی دولت کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ دریں اثنا معاذ کے والدین پریشانی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، کسانوں کے ہاتھوں ایک کٹی ہوئی لاش کے بارے میں جان کر بے ہوش ہو گئے۔ پولیس کی تفتیش بے نتیجہ نکلی، امید اس وقت تک کم ہوتی گئی جب تک کہ احمد نے شاہی محل میں فروخت ہونے والے منفرد پنجرے اور پرندے کو دیکھا۔ اس دریافت نے ان کے انصاف کے حصول کو پھر سے روشن کیا۔ گہری پوچھ گچھ کے نتیجے میں ساجد، جس نے دباؤ کے تحت ایک ایسے قتل کا اعتراف کیا جو اس نے نہیں کیا تھا، بڑائی کی شناخت نامعلوم تھی۔ احمد نے پنجرہ دوبارہ حاصل کیا، اپنی بیوی کے پاس واپس آ گئے، جہاں انہوں نے سانحہ کے باوجود انصاف کا اعلان کیا۔ پھر بھی سزا کے طور پر خطرناک کردار کو مہلک انتقام کا سامنا کرنا پڑا، جس سے کیس بند ہوا۔ ان کی زندگیاں گزرتی رہیں، دریا اور اس کے گانے ایک بیٹے کے جذبے کی تلخ یاد دلاتے ہیں۔ دی بلیو برڈ اسرار کھولتا ہے، لالچ کی کمزوری، غلط یقین اور جھوٹ کے درمیان سچائی کی ابدی تلاش کی تفصیلات دیتا ہے۔ جب ساجد کی پھانسی کی خبر اس کے ساتھی تاجروں تک پہنچی جو اس کے ساتھ گاؤں سرائے گئے تھے، تو وہ بہت افسردہ ہوئے۔ انہوں نے ساجد کو ایک بڑھئی سے نایاب بلیو برڈ خریدتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی جاگیر کی مبینہ فروخت سے بھی واقف تھے۔ ساجد کی مدد نہ کرنے پر پریشان اور پشیمان ہوئے، انہوں نے اس کی سزائے موت کے پیچھے سچائی سے پردہ اٹھانے کا عزم کیا۔ اسی دوران ساجد کے ساتھی تاجر گاؤں پہنچ گئے اور اپنی جڑی بوٹیاں بیچنے کے بعد گاؤں کے چھوٹے بازار میں چلے گئے۔ وہ کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں بیٹھے اور ایک بڑھئی کو وہاں سے چلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اسے روکا اور علاقے میں بڑھئیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس شخص نے 2 اور لوگوں کا ذکر کیا، ایک کا نام امجد اور دوسرے کا نام راشد، جو سفید بالوں کا کافی تجربہ کار تھا۔ تاجروں نے محسوس کیا کہ قاسم غالباً وہ بڑھئی تھا جس نے ساجد کو نیلی برڈ بیچی تھی، اور ایک سفید بالوں والے آدمی کو یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے فروخت کے دن دیکھا تھا۔ انہوں نے تینوں بڑھئیوں کے پتے حاصل کیے اور مخبر سے وعدہ کیا کہ وہ اسے بعد میں بلائیں گے۔ دونوں تاجر فوراً قاسم کے گھر گئے اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس کی بیوی نے انہیں بتایا کہ وہ کام پر ہے، تو وہ زیادہ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے اور گاؤں کے بازار کی طرف واپس چلے گئے۔
وہاں انہوں نے قاسم کو اپنے ٹول باکس کے ساتھ گھر آتے دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ ایک تاجر نے پاس آ کر کہا، بھائی، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم آپ کے گھر ہی تھے، کیا سب ٹھیک ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ ہم سرائے میں رہ رہے ہیں اور سامان کی حفاظت کے لیے ہمارا فریم ٹوٹ گیا ہے۔ ہمیں اس کی مرمت کے لیے اب جیسے ہنر مند کاریگر کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے سفر کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو۔ قاسم نے جواب دیا، اب شام ہونے کو ہے، صبح جلدی آ جاؤ، میں گھر پر انتظار کروں گا۔ قاسم سے ملنے کے بعد وہ سیدھے پولیس کے پاس گئے، ساجد کی ناحق سزائے موت اور قاسم کے بلیو برڈ سے تعلق کی کہانی بیان کی۔ حقائق سے پریشان افسر نے سپاہی قاسم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ جب اسٹیشن لایا گیا تو چینگ نے افسر کی دھمکیوں کے باوجود بات کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار تاجروں نے قاسم پر زور دیا کہ وہ بلیو برڈ کی فروخت کے بارے میں اعتراف کرے اور وہ گواہی دے سکیں۔ ان کی موجودگی اور مزید سزا کی دھمکیوں کے دباؤ میں قاسم نے بلیو برڈ کو چرانے کا اعتراف کیا اور قتل سمیت جرائم کا اعتراف کیا۔